अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर एक सियासी जमात से वाबस्ता रहनुमाओं ने शदीद दबाव के नतीजे में आकर अपनी सियासी वाबस्तगी को खैर बात कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलाशुबा आज एक भारी दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी ने बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। आमिर कियानी ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत समेत सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात ने उन्हें ज़ाती तौर पर तकलीफ पहुंचाई। हमारी बका अल्लाह के बाद पाक फौज के साथ जुड़ी है। इससे कबल PP 148 से PTI के टिकट होल्डर मियां इबाद फारूक, आपको याद होगा, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट वापस करते हुए कोर कमांडर हाउस पर हमले का जिम्मेदार डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को करार दिया। मियां इबाद फारूक का अपने बयान में कहना था कि यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत दीगर क़यादत ने कॉल करके लिबर्टी मार्केट बुलवाया। लिबर्टी मार्केट बुलवा कर मुझसे कहा गया कि कोर कमांडर हाउस को आग लगानी है। PTI के टिकट होल्डर मियां इबाद फारूक का कहना था कि अगर पार्टी टिकट आग लगाकर मिलनी है तो उन्हें ऐसी टिकट नहीं चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ PTI के रुकन कौमी असम्बली और नायब सदर सिंध महमूद मौलवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI समेत असम्बली रुकनियत से भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो कुछ आजकल हम देख रहे हैं नाजरीन, वो कोई पहली बार नहीं हो रहा। अगर हम 90 की दिहाई की सियासत का बगौर मुताला करें तो हमें मालूम होगा ये वही पुराना स्क्रिप्ट है जो बार बार दोहराया जाता है। बस इसमें एक फ़र्क ये होता है कि सियासी जमात का नाम तब्दील हो जाता है। जब किसी सियासी जमात को दीवार से लगाना हो तो उसको बड़े आराम से गद्दार या गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया जाता है। मुल्क मुखालिफ एजेंडे और मुल्क के मफादात के सौदे करने जैसे बेसरापा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अगर कोई सियासी जमात अवाम के दिल में घर कर ले तो फिर इसको तकसीम करके तोड़ा जाता है ताकि उसकी अवामी ताकत को कमज़ोर किया जाए। आज जिस सूरत हाल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल का सामना तकरीबन पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात को रहा है माजी में। जब 1993 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद दूसरी बार मुल्क की वज़ीर आज़म बनी तो उनकी हुकूमत को सदारती इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए चलता किया गया और उनकी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए तकसीम की कोशिशें की गई, जिसका इजहार उन्होंने खुद किया। मुस्लिम लीग नून की कहानी भी पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। नवाज शरीफ साहब जब 1997 में 3/4 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बने तो कुछ हलकों को शायद ये बात हज़म नहीं हुई और बकौल नवाज शरीफ साहब के उनके खिलाफ साजिश करके उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जिला वतन कर दिया गया और नून लीग की मकबूलियत को कम करने और पार्टी को कमज़ोर करने के लिए पार्टी में तकसीम पैदा की गई, जिसका शिकवा नवाज शरीफ ने अपने एक इंटरव्यू में किया। पाकिस्तानी सियासत में एक दूसरे को गद्दार करार देने और गैर मुल्की ताकतों का आलाकार जैसे बयानिए से भी कौम खूब वाकिफ है। किसी भी सियासी जमात के खिलाफ अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए इससे अच्छा भला और क्या बयानिया जो है वो होगा, इस जमात को गद्दार वतन जो है वो करार दे दिया जाए और मौजूदा PDM जो इत्तेहादी हुकूमत है, जो 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत, वो 9 मई के बाद पेश आने वाले वाक़यात की बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन और गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने के ताने भी दे रही है। आज भी एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए बिना किसी सबूत के उस पर दहशतगर्दों को पनाह देने जैसे घिनौने इल्जामात लगाए जा रहे हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात जनाब आमिर मीर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का दावा किया कि ज़मान पाक में इमरान खान ने 30 से 40 दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब आमिर मीर साहब के इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि अगर ऐसा है तो उनको उन दहशतगर्दों से बचाया जाए, जिनको मैंने पनाह दी हुई है, और कहा जी कि हम इनके ऊपर कोई घर के ऊपर कार्रवाई होगी 40 दहशतगर्द को पकड़ने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि 40 दहशतगर्द अगर घर में हैं तो मेरी जिंदगी को भी खतरा है। मेहरबानी करके जरूर आए यहाँ, लेकिन इस तरह ना आए कि कोई दावा बोल के, इस तरह करें सर्च वारंट लेके आए एक मौसम माशरे की तरह आए कि कोई नाम तो दे, ये दहशतगर्द है कौन, और आए हम आपको सारी दिखा देते हैं घर में किधर है, कितने दहशतगर्द है। शायद मेरा ही फायदा करवा देंगे कि अगर कोई छुपा हुआ वो दहशतगर्द है।
اور ناظرین اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اعتزاز صاحب, جو کچھ ماضی میں دیکھتے آئے اور آج جو کچھ ملک میں نظر آ رہا ہے, ایک بگاڑ کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے. ریاست اس وقت نظر آ رہی ہے باقاعدہ طور پہ ایک سٹینڈ سٹل پہ ریاست جو ہے وہ آ چکی ہے. یہاں سے سب سے پہلا سوال تو یہ کہ آگے بڑھنے کا آپ کے خیال میں طریقہ ہونا کیا چاہیے, ہے کیا؟ دیکھیں جی, بڑی انڈیپینڈنٹ, بڑی شفاف, بڑی واضح اس میں انکوائری ہونی چاہیے. تب تک یہ بات نہیں سیکھو. بہت انڈیپینڈنٹ, بہت ہائی پاور, ہائی لیول, اور سب کے جو وہ سب کو قابل قبول نظر آئے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, مجھے اس میں جو ایک حوصلہ ہوا ہے, بڑی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ آرمی چیف اور کور کمانڈر نے بیٹھ کے جو فیصلہ کیا ہے, جو ان کا حالت اٹھایا ہے, اس میں ایک پوائنٹ بہت ٹھیک ہے. اور وہ بہت اس سے خود آرمی کی طرف سے یہ ایک پوائنٹ اس میں جو انکوائری کا انہوں نے تجویز کی ہے, اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ زیرو رسپانس, zero response from the police and the armed forces on the corps commander's house, the burning of the corps commander's house. Something to the effect. Zero response کیوں تھی؟ اور یہ رہی ہے زیرو رسپانس. یہ مجھے سب سے زیادہ حیران اس بارے میں کرتی ہے کہ ایک کراؤڈ کی ٹولی, اور ٹولی سے زیادہ نہیں ہے, اگر وہ تصویریں دیکھیں جو گورنمنٹ ہی جاری کر رہی ہے, جو گورنمنٹ کے پریس نوٹس کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ تو کوئی زیادہ سے زیادہ 50-60 لڑکے لگتے ہیں, زیادہ سے زیادہ. وہ بھی دور دور کھڑے ہوئے ہیں, ٹولیوں میں ہے, کوئی 8 کی ٹولی ہے, کوئی 6 کی ٹولی ہے, اور وہ آگ لگا رہے ہیں بڑے فریلی, کوئی ان کو روکنے والا نہیں. 4-5 گھنٹے کور کمانڈر کے گھر میں یہ کرتے رہے. کور کمانڈر کا گھر اتنی ہارٹ آف دی کنٹرولمنٹ, اور اس کے یونٹس اتنے ہیں, اور جو جہاں سے یہ رستہ انہوں نے ناپا ہے وہ کوئی 4-5 میل کا رستہ ہے فرام, شاید زیادہ ہی ہوئے تھے. میں اندازہ ہی لگا رہا ہوں فرام لبرٹی ٹو دی کورٹ اور ٹو دی کنٹونمنٹ تک. کوئی آئی جی, یہ آئی جی بڑا کلیدی شخص ہے. آئی جی نے کیوں نہیں, he should have been suspended by now. He should have been under inquiry and under watch by now. کہ کیوں نہیں اس نے روکا ان کو, کیوں نہیں مزاحمت کی کہ آپ جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر, آپ نعرے لگاتے جا رہے ہیں, ایک ٹولہ ہے, کوئی اتنا بڑا کراؤڈ بھی نہیں ہے. پھر ان کے پاس یہ آج تک ثابت ہو گیا کہ کوئی گولی ان کی طرف سے نہیں چلی, کوئی اسلحہ نہیں تھا, مسلح نہیں تھے. ان کو آپ نے چھاؤنی میں اندر داخل ہونے دیا, اور وہاں جہاں اتنا بیریئر لگا ہوتا ہے, فوج کا بیریئر, ایم پی کا, وہ اس پہ کسی کو نہیں روکا گیا. پھر آگے کوئی 1.5 میل اور 2 میل اس پہ چلتے رہے, وہ بفور دے گیٹ ٹو دی کور کمانڈر ہاؤس, اور اس میں بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی آرمی کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے. تو یہ میرا خیال ہے سب سے پہلا اور فاؤنڈیشنل پوائنٹ ہے جس پہ انکوائری کرنے والے بہت آگے پہنچ جائیں گے کہ کیوں پولیس نے, اور کس کے تحت پولیس نے, اور پولیس میں ملٹری اتھارٹیز نے, ایم پی نے کیوں نہیں کوئی بھی کہیں بھی روکنے کی کوشش کی, اور پھر ان کو 4-5 گھنٹے فری فار دیا جہاں کور کمانڈر بھی خود بھی موجود تھے اور ان کی فیملی بھی تھی, اینڈ فیملی اینڈ کور کمانڈر پر انہان ہوئے. کیوں نہیں کوئی پہنچا ان کو دستہ لیں گے. اگریڈ. اعتزاز صاحب, آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انکوائری اس حوالے سے بھی ہونی چاہیے جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا, آج یہ نگراں وزیر اطلاعات جناب عامر میر صاحب بھی کہہ رہے 3400 سے زائد حملہ آور گرفتار ہو چکے ہیں, 254 کی تعداد مقدمات کی ہے جو درج کیے گئے ہیں. آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 795 کے قریب لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے, اور جو فگرز وہ کوٹ کر رہے تھے. لیکن بہرحال سیاسی و عسکری قیادت نے اعتزاز صاحب اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے, تمام حملہ آوروں کے خلاف جو ٹرائل ہوگا ان کا وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا, وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوگا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ کون جج, جوری اور پروزیکیوٹرز کون ہوں گے؟ اس
اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ملٹری کورس کا میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی ڈسپیوٹ ہو جائے. لوگ یہ وینا اور جنیوا کنونشن اور ہیومن رائٹس کے خلاف ہو گئے, اور ہمارے ہاں بھی یہ آئین کے خلاف ہے. آئین کے تحت جیرم علی کا کیس اور لیاقت حسین کا کیس بڑے کلیئر ہے. اس کے بعد 2015 میں بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ یہ ملٹری کورٹ ٹو ٹرائی سویلین پاکستانی لا کے تحت نہیں ہو سکتے. دی اونلی تھنگ ویئر اٹ از الاؤڈ, دی اونلی circumstance is if a civilian tries to seduce an army officer away from his loyalty to the state or the armed forces. یہ ڈسپلن فوج ہے, اس میں یہ. لیکن میں بڑا خوش ہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اسٹیپ دیا ہے کور کمانڈر نے جو انہوں نے اس کو رکھا ہے. اس سے کانفیڈنس بحال ہوگا لوگوں کا اس انکوائری میں کہ انکوائری تو کی جا سکتی ہے نا. ٹرائل کی بات ہے, ٹرائل نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ ایک اور بتا دوں جی, تو یہ 2017 میں ملٹری کورٹس بھی سیٹ اپ ہوئے تھے اور 21st امینڈمنٹ کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن 2015 میں 2015 جنوری. جی 15 وہ ایکچولی 15 جنوری 2017 میں ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی. بالکل صحیح. پھر 2 سال کے لیے 2019 میں ان کی میعاد ختم ہو گئی تھی. سنسیٹ کلاز تھی اس میں. سنسیٹ کلاز کہتے ہیں جس میں کہا جائے, جس آئینی تنظیم میں کہا جائے کہ یہ صرف 2 سال کے لیے اپلائی کریں گے. To have the military courts for 2 + 2 4 years, there had to be a special dispensation made by the parliament to provide for military courts for 4 years. اچھا, اب وہ military courts کے لیے dispensation with a sunset clause تھی کہ 2 سال بعد ایکسپائر ہو جائیں گے unless extended for another 2 years by the parliament with the parliament date. تو یہ جب تک کانسٹیٹیوشن امینڈ نہ ہو, سویلین کینٹ بی ٹرائیڈ بائی ملٹری کورٹ. اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہیں اور لاز ہیں, ان کے تحت سویلین کورٹ ہیں وہ, ان کے تحت ہی ٹرائی ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ ایک رکاوٹ آئے گی ملٹری کورٹ کے لیے سے, کیونکہ اس وقت اتنی تعداد نہیں ہے پارلیمنٹ میں. ود دی resignations of PTI having been accepted کہ وہ constitutional amendment کر سکے. یہ پارلیمنٹ تو نہیں الیکشن کروا ہے, اس کے بعد اگر 2/3 میجورٹی آتے اور ہو جائے تو وہ کر سکے گی پارلیمنٹ. اوکے, بٹ ساتھ ساتھ اعتزاز صاحب میں یہ بھی اس پہ بھی آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گی. رانا ثناء اللہ صاحب آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ آور تھے ان کی شناخت ہو چکی ہے. یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ زمان پاک سے ان کو ٹریننگ مل رہی تھی. عمران خان صاحب ان کو ٹرین کر رہے تھے, تمام جن کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے, جو حملہ آور تھے, جو شر پسند عناصر تھے. سر, یو آلسو لیو ان دا سیم ویسینٹی. زمان پاک میں واقعی اس علاقے میں اس قسم کی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. سچ پوچھو, میں نے نہیں دیکھی. یہ ایسی ہوتی تو بڑا انار ہو جاتا وہاں پارک کے پیسفل سارٹ آف ایریا. اس میں آرمی اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی کافی رہتے ہیں, ریٹائرڈ جنرل بھی یہاں ہوئے ہیں بہت سارے, برقی فیملی میں بھی, اور دیگر جو یہاں رہنے والے ہیں, اور ان کی فیملی بھی یہاں رہتے ہیں. اٹس اے فیملی ایریا. اٹس ناٹ. میں تو اس پہ بڑا شاکی تھا کہ شکایت تھی مجھے کہ یہ زمان پاک کے جو کیے گئے شیلنگ کی ہے, جتنی غلطی سے کی ہے پولیس نے, یہی آئی جی صاحب نے, اور اس کو جسٹیفائی کیا ہے. وہ پتہ نہیں ایک ٹولی کو کیوں نہیں تھے روک سکتے اور کیوں نہیں تھے مدد کو پہنچ سکتے ان کے دستے اور کور کمانڈر ہاؤس. وہ یہاں زمان پارک میں تو اس طرح وہ فوجی بختر بند گاڑیاں, اور فوجی نہیں پولیس کی بختر بند گاڑیاں, اور پولیس کی وہ میرا بختر پہنے میں سپاہی اور ڈنڈے اور ٹیئر گیس اور سب کچھ. سر, وہ آج آ کے اس کی کلیریفیکیشن دے رہی تھی نگراں حکومت, اور نگراں وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ ہم نے پنجاب پولیس کو کہا تھا کہ ریسٹرینٹ شو کرے, ہم نے کہا تھا کہ فورس کا استعمال نہ کرے. سو ان کو کہا گیا تھا نگراں سیٹ اپ کی جانب سے, نگراں حکومت کی جانب سے. بٹ اعزاز صاحب, الیکشنز کا جو معاملہ ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بندیال صاحب کا جو پینڈنگ ڈیسیشن ہے وہ آئے گا آپ کے خیال میں, اور اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا؟
इशू सारा है ही इलेक्शन का, इलेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं ये इन्होंने। मैं तो कहता हूँ जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उन्होंने तो खुद कुछ जैकेट पहन रखे हैं और खुद कुछ ट्रक को चला रहे हैं चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब, और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके लिए ख्वाजा आसिफ दीगरान ये जाके टक्कर मारना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ना रहे बंदियाल ना रहे कोई और इनमें से, और ये उससे मजलूम बनना चाहते हैं कि चाहते हैं कि हमें ये करें डिस्क्वालीफाई और जल्दी करें, इसलिए इतनी हाइप ले गए आप इन द मैटर ऑफ द कंटेम्प्ट, इतनी कंटेम्प्चुअस बातें कर रहे हैं, यूं तो नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि हमें किया जाए डिस्क्वालीफाई और जल्दी किया जाए ताकि वो हम भी एक बयानिया लेके मजलूमियत का निकले इलेक्शन में कि काला क्या जगह लेके कि हमें भी नहीं चलने देते, हमें डिस्क्वालीफाई कर देती है जुडिशरी, तो जुडिशरी के साथ अपने के खिलाफ अपना जिहाद सिर्फ इसलिए चला रहा है कि जुडिशरी ने कह दिया कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब वो सारी दुनिया मानती है 90 डेज के अंदर होने चाहिए, सिर्फ ये कहते हैं कि जरूरत इसकी नहीं है कि 90 डेज में होना तो चाहिए पर जरूरत इस वक्त नहीं है। अब ये नजरिया जरूरत है, यही तो नजरिया जरूरत है कि होना ये चाहिए 90 डेज में, पर जरूरत नहीं है इसकी। तो राइट, बट एतजाज साहब यहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड होता देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि लॉन्ग एज चीफ जस्टिस उमर अताब अदयाल इज देयर इट विल बी अपहेल्ड एंड ही इज स्टैंडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी तरफ नजरिया जरूरत है, ही इज स्टैंडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन पे खड़ा है चीफ जस्टिस उमर अताब अदयाल, एंड उसको मेरा ख्याल है उसको सपोर्ट करना चाहिए अगर हम दुनिया मुल्क में चाहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो और आइन की बालादस्ती। राइट, एतजाज साहब आपने जिस तरह से कहा कि बड़ी कंटेम्पचुअस बातें की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मौलाना साहब कंटेनर लेकर आए और जिस तरह की तकारीर की गई और साथ साथ ये भी कहा गया कि 2-4 जजेस के को कुर्बान कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बार्स आखिर खामोश क्यों हैं? चीफ जस्टिस को बाकायदा तौर पर अटैक उन पर किया जा रहा है, आपने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसकी सरबराही की थी, एक खामोशी है उसके बाद? नहीं, खामोशी नहीं रहेगी, ज्यादा देर नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। एक कल परसों भी कोई मीटिंग हो रही है, मैं उसका मुझे इत्तला मिली है, मैं उसमें नहीं हूँ, पर जो बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है और इस पे कुछ डिसीजन लिए जाएंगे आई एम श्योर, और द बार विल स्टैंड विद द चीफ जस्टिस, बिल्कुल। राइट, एतजाज साहब, और साथ साथ जो एक तासुर दिया जा रहा है मौजूदा हुकूमत और हुकूमती वुज़रा ये कह रहे हैं, एक पंजाबी एलीट की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है, एक सिनेरियो दिया जा रहा है कि सितंबर से पहले जो है वो इलेक्शंस, और इमरान खान साहब के जो हैंडलर्स हैं वो कहते हैं, अक्यूज़ जो कर रहे हैं कि जी सितंबर से पहले इलेक्शंस हो जाएं, जजेस की जो उम्र है रिटायरमेंट की उसको 65 से 68 कर दिया जाए और इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में लेकर आया जाए, चीफ जस्टिस साहब बंदियाल साहब को 3 साल की मजीद एक्सटेंशन मिल जाए। आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब का कोई रोल रहा है इस मुल्क की हिस्ट्री में कि इलेक्शंस में कोई रोल प्ले किया उन्होंने? इलेक्शंस करवाने में और इलेक्शंस में किसको इक़्तिदार पे लेकर आने के लिए? नहीं, इलेक्शन में तो जो भी आएगा वो इक़्तिदार भी आएगा ना। इलेक्शन तो एक अनसर्टन प्रोसेस होती है। ये नून वाले जरा ज्यादा घबरा रहे हैं, ज्यादा ही घबरा रहे हैं। वो खुद इमरान खान का कद बनाते हैं, ज्यादा ऊंचा करते हैं उसको, रिस्क करके इलेक्शन को, और खुद फिर और उससे डरते जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब ये चीज ये है, मैं ये नहीं समझता हूँ कि इमरान खान का इसकी कोई चांस है कि वो बस स्पीच ही कर जाएगा। कोई कहता है 2 थर्ड ले जाएगा, कोई कहता है 3/4 ले जाएगा। इलेक्शन का बड़ा और डायनामिक होता है, उसमें मतलब है खराब दिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ सारी कौम को जाना चाहिए। पर्टिकुलरली पंजाब और खैबर की तो ओवरड्यू हो गई है इलेक्शन, और ये निगरान जो है जो कहते हैं कि हमने कहा पुलिस को ना करना कुछ, ये तो खुद इलीगल हो गया है, बियॉन्ड देयर टर्म।
अच्छा, अब अगर इन्होंने कहा है पुलिस को कि ना करना कुछ, तो किसके मशवरे के साथ कहा है? फिर तो ये इसी तरह द बस स्टॉप एट देम। मैं समझता था कि आईजी ने कुछ किया है, अगर निगरानों ने किया है तो ये तो फिर क्रिमिनलिटी उन पे आ जाएगी। ये न समझे कि ये सवाल उठाए नहीं जाएंगे। ये जो उठा दिया सवाल को कमांडर ने भी और आर्मी चीफ ने भी, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन कि why was the police and by whom was the police prevented from taking any action against this? And it's not a huge crowd. जिस तरह कोर कमांडर की मीटिंग में कहा गया ह्यूज क्राउड, नॉट ए ह्यूज क्राउड। वो आप फुटेज देखे कितने लोग हैं उसके घर के अंदर कोर कमांडर के, वो 20, 30, 40 होंगे, ज्यादा 50 होंगे। आप उस फुटेज देख लें। राइट, एतजाज साहब, और अदालतों के अहकामात को यहाँ पर रिहाई का हुक्म दिया जाता है, फिर पुलिस आ जाती है अरेस्ट करने के लिए। जिस तरह से हवा में उड़ाया जा रहा है और जिस स्पीड से उड़ाया जा रहा है, आप किस तरफ इस मुल्क को जाते देख रहे हैं? मेरे ख्याल में दिस विल यूनाइट दी जुडिशरी। ये जुडिशरी में जो दरार है ना साहब, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, ये खत्म हो जाएगी। जुडिशरी जजेस कांट टॉलरेट दिस हैपनिंग। और मैं एक आपको बता दूं, ये तो कहा जाता है कि कभी नहीं किसी को ऐसी बेल मिली कि जो आइंदा केस भी होगा वो भी आपको उस पर भी बेल है आपकी, उसको नहीं गिरफ्तार करेंगे। ये चौधरी जरूर आई जो साथ वालिद थे चौधरी शुजात हुसैन थे, ये उनको बेल मिली थी। मौलाना अब्दुल कहार खान मियानी को ऐसी बेल मिली थी। और ये भी था कि कोई और केस भी जो अभी नहीं हुआ, अगर वो केस इनके खिलाफ कोई जुर्म करते हैं और उसके आप FIR काटना चाहते हैं तो वो उसमें भी आप इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसमें भी जमानत है और हमारे पास लेके आएंगे सारा रिकॉर्ड। तो ये तो पहले हो चुका है और इसी वजह से हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखती है कि बंदे 125 केसेस कर देते हैं या 150 केस कर देते हैं और उसके साथियों को पकड़ रहे, वो बेल करा के निकलते हैं, अडयाला जेल से पकड़ लेते हैं, वो बेल करा के निकलते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह फवाद चौधरी को किया गया। वो बीमार होते हैं तो उनसे पहले जबरदस्त होते हैं, जितना वो यास्मीन राशिद, वो बेचारी जिसने कोई एजिटेट ही नहीं किया, इंस्टिगेट ही नहीं किया, वो रोक रही है, उनको रोक रही है ऐलान करके और उसको भी आप मुलज़म बना रहे हैं। तो ये हाई पावर्ड इंक्वायरी बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ उसका होनी चाहिए और उसके इंडिपेंडेंट और हाई पावर्ड उसमें ये इशू आना चाहिए जो है कि जीरो रिस्पॉन्स क्यों थी। राइट सर, थैंक यू सो मच एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें जोड़ने के लिए और अपने व्यूज़ से आगाह करने के लिए। एतजाज साहब सीनियर आईन व माहिर कानून के माहिर हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे और साथ साथ उन्होंने भी कहा कि हाई पावर्ड जो है वो एक इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले के हवाले से और ये भी इस पे ज़रूर इसकी तहकीकात होनी चाहिए जो एक ज़ीरो रिस्पॉन्स देखा गया, किस तरह से शरपसंद अनासर उन मकामात तक, उन अहम तनसीबात तक पहुँचे हैं और एक खामोशी क्यों थी, जिस पर आज आमिर मीर साहब, जिनका मैंने जिक्र भी किया, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब, वो कह रहे थे कि हमने पुलिस को रोका था, हमने पुलिस को कहा था कि जी फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन बहरहाल लेट्स सी मामला जो है और किस तरह से ये इंक्वायरी, क्योंकि ऑलरेडी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये बात क्लियरली कह चुके हैं कि ये ट्रेनिंग जो है इन शरपसंद अनासर को और इन लोगों को जो हमला आवर थे उनको ज़मान पाक से मिल रही थी। सो बहरहाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन करें इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें ज्वाइन करा। इम्तियाज़ गुल साहब, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है, सियासी कशीदगी नज़र आ रही है, जो बिगाड़ जिस हद तक पहुँच चुका है और नज़र आ रहा है कि एक सियासी जमात है जिनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला, उनके कारकुनान को जो है वो पकड़ दकड़ की जा रही है, रिहाई के अहकामात के बावजूद जो है वो अरेस्ट। और आपसे थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने भी जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक बार फिर जो है उनकी रिहाइश गाह का मुहासरा कर लिया है। सर, ये गुज़िश्ता रोज़ महमूद मौलवी साहब का पार्टी इनकी छोड़ देना,
پھر آج جو ہے عامر کیانی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا. علی زیدی صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی تھی لیکن انہوں نے میڈیا پہ آ کے بہرحال اس بات کی تردید کر دی. اور یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو یوز آف فورس اور یوز آف کوئرژن سے، اسپیشلی جب آپ کو پتا ہو کہ پاپولر جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کے اگینسٹ جانا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک درست عمل ہے یا پھر یہ باؤنس بیک کرے گا؟ دیکھیے جی، اس وقت تو اب میں کیا کہوں، آئی ایم جسٹ اسپیچ لیس. جو حالات واقعات ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے، خاص طور پہ 9 مئی کے جس کو یوم سیاہ قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد سے تو مسلسل جو بیانیہ ہے صبح سے لے کے شام تک، تو ایک ہی بات ہے، اور کہ پورے نظام نے اس وقت جتنے بھی برسر اقتدار نظام ہے انہوں نے ایک امر کا تہیہ کر رکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو مارجنلائز کرنا ہے، عمران خان کو معلوم نہیں جیل میں ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے اس کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ بیانیہ ہے جو صبح سے آپ دیکھتے ہیں دن میں 10 پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس سے پہلے کور کمانڈرز کی اسپیشل کانفرنس ہوئی تھی. جو واقعات تھے، ڈیولپمنٹس تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کی جتنی پریس کانفرنسیں، اس کا لباب جو ایکسٹریکٹ اگر کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس جماعت کے گھیرا تنگ کرنا ہے. جیسے آپ نے بات کہی کہ ضمانت کے باوجود اس کے رہنماؤں کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو ایک پاکستانی کے طور پہ میں بہت افسردہ ہوں اس لحاظ سے کہ میں آج سے کوئی 35 سال پہلے جرمنی سے واپس آیا، بہت کم عمر میں، اور یہ دن دیکھنے کے لیے میں نہیں آیا تھا، اس لیے کہ بھلے کوئی پارٹی کتنی بھی خراب ہو، آپ اس سے کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ ایک جو پاپولر پارٹی کی بات کی یا پاپولر سپورٹ کی، یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ سوچ کار فرما ہے کہ نازی ہٹلر جو تھے، جو جرمنی کا لیڈر تھا، اس کو بھی کسی نے کہا کہ جی آپ میجورٹی کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ میجورٹی از اسٹوپڈیٹی، یا اسٹوپڈ، کہ جو اکثریت ہے وہ بے وقوف ہوتی ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ اکثریت کی بات سنیں. رائٹ، بٹ امتیاز صاحب جو ماضی میں ہوتا دکھائی دیا ہے، ایم کیو ایم کی اگر مثال اٹھائے تو ایک لوکل سطح کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، جن کی گزشتہ سال تک جو ہے ہمیں دیگر صوبوں میں حکومت نظر آ رہی تھی. جو امپیکٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، اس وقت بہرحال مانے یا نہ مانے کوئی، بالخصوص حکومت، لیکن مقبول ترین لیڈر تو ہیں اس ملک کے، ان کے خلاف اس قسم کے جو حربے استعمال کرنا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امپیکٹ کریٹ کرے گا یا باؤنس بیک ہی کرتی ہوئی اسٹریٹجی دکھائی دے گی؟ دیکھیں جی، ماضی میں چاہے پاکستان کو دیکھیں، چاہے دوسرے ممالک کو دیکھیں، جنوبی امریکہ میں دیکھ لیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کچھ ممالک میں ایسے ہوا کہ زبردستی کسی جماعت کو، ترکی میں یہ ہوا کہ زبردستی کسی جماعت کو، کسی رہنما کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی سیاسی قومی دھارے سے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی صورت میں واپس آیا ہے، اگر تو وہ مقبول ہو. پاکستان میں نیشنل عوامی پارٹی تھی، وہ عوامی نیشنل پارٹی کی صورت میں آج حکومت میں شامل ہے. خود اس نے حکومت کی، لیکن 1975 میں جب اس کو نیب کہا جاتا تھا، نیشنل عوامی پارٹی، اس وقت بین کیا تھا سازش کے الزام میں. اس طرح این کیو ایم کو بھی عملاً پابندی لگا دی گئی تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جناپور کے قیام کا اس پہ الزام لگایا گیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ بوری بند لاشیں کراچی سے ہر روز 7, 8, 10 لاشیں ملا کرتی تھی mid 90s میں. اور آج وہ بھی صرف آج نہیں بلکہ تقریباً ہر حکومت کا ایم کیو ایم حصہ رہی ہے. تو اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں. باقی اس ملک کے جو اصل چلانے والے ہیں، ان کے وہ بہتر سمجھتے ہوں گے ہم سے، ان کو بہتر علم ہوگا کہ اگر انہوں نے آج عمران خان یا ان کی باقی قیادت کو اگر مارجنلائز کر دیا تو ہو سکتا ہے ان کی امید ہو کہ پاکستان جو ہے استحکام کی طرف روانہ ہو جائے.
رائٹ بٹ امتیاز صاحب اب اس صورتحال میں جہاں پر ایون عدلیہ کی جانب سے کہا جائے کہ واپس سے مذاکرات کو بحال کرنے کی طرف آیا جائے، الیکشنز بھی ضروری ہیں اور آئین کے مطابق ہونا ضروری ہے، جو کہ آئین مینڈیٹ کرتا ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، آئیڈیلی ہونے چاہیے، ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی کانسٹیٹیوشن کو بہت بلیٹنٹلی وائلیٹ اور فلاؤٹ کیا گیا. بٹ اگین جو میڈیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں ادارے، آپ کو لگتا ہے، اور ایسے میں مطلب اس صورتحال میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا کون جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے؟ اس وقت میں تو نہیں سمجھتا کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی ادارہ باقی رہ گیا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کوشش کی تھی، یہ اپیل کی انہوں نے سب سے کہ آپ مذاکرات کر لیں، مذاکرات کے ذریعے موجودہ بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ نکالیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی فیل آن ڈیف ایئرز، یعنی ان کی کسی نے نہیں سنی، بلکہ خود چیف جسٹس صاحب ان کے خلاف جو نعرے لگائے گئے 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے بالکل باہر، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ تمام ادارے، تمام بڑی شخصیات وہ ایک پیج پہ، یعنی اتفاق رائے ہے ان میں، اور اتفاق رائے اس بات پہ ہے کہ ایک جماعت کو آپ نے مارجنلائز کرنا ہے. سپریم کورٹ چونکہ وہ لگتی تاثر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چند جج اس جماعت کے حق میں ہیں یا اس کے ہم خیال ہیں، لہٰذا ان ججوں کو بھی اب بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اور ان کے لیے تو اب واحد راستہ میرے اپنے خیال میں یہی رہ گیا ہے کہ یا تو سسٹم کو مان کے سر جھکا کے آگے چلیں یا پھر استعفیٰ دے دیں. اب دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا ہوتا ہے پہلے. رائٹ امتیاز صاحب، لیکن جہاں پر بات آتی ہے 9 مئی کا دن جو ہے وہ ایک بلیک ڈے قرار دیا گیا ہے اس کو، اور جس قسم کا سیناریو نظر آیا، لیکن جو چین آف ایونٹس تھے اور جو ایک لاوا پک رہا تھا، آپ اس کو کیسے اس کا تجزیہ کریں گے کہ گزشتہ 1 سال اور پوسٹ رجیم چینج اگر ہم سیناریو کی بات کریں اس 1 سال میں، اور جس طرح سے تقاریر ہو رہی تھی اپوزیشن کی بھی طرف سے، حکومت کی بھی طرف سے، ایک کہتے ہیں کہ جی چور ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہیں، یہ دشمن، ملک دشمن عناصر ہیں جو حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا تھا اپوزیشن کی جانب سے، اور پھر حکومت بھی کہیں کم نہیں نظر آتی ہے، وہ بھی طالبان خان، فتنہ خان اور اس قسم کے القابات سے جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسے ماحول میں ایک تو یہ ماحول کریٹ کیا گیا اس نہج تک لانے کے لیے، اور سب قصوروار ہے، سارے پولیٹیکل انٹیٹیز اس وقت جو ہے ان کو بلیم جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پیسفل کو ایگزسٹنس ایسے میں کیسے ممکن بن سکے گی؟ دیکھیے، پرامن بقائے باہمی جس کو کہتے ہیں، وہ اس وقت تو بڑی مشکل لگ رہی ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی قومی یا نجی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، آگ لگانا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ بالکل غلط ہے. بالکل غلط بات ہے. اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہونی چاہیے. اور البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جو واقعات ہوئے ان کی باقاعدہ انتہائی ایماندارانہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اس میں اصل کرنے والے کون تھے، ان کو اکسانے والے کون تھے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو قصوروار نظر آئے اس کو سزا دیں. لیکن سزا کا بھی یہ طریقہ ہے کہ فوجی عدالتیں یا آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات، وہ اس سے کوئی پاکستان کا امیج کوئی اچھا نہیں ہوگا. یہ سویلین عدالتوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور جب تک پولیس کے ساتھ ساتھ دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی ایمانداری کے ساتھ ایک تفتیش نہ کر لیں، انویسٹیگیشن نہ کر لیں، اس وقت تک ان کے کیسوں کو عدالتوں میں بھیجنا میں سمجھتا ہوں قانون کے تقاضوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماضی میں بھی ایسا بہت کچھ ہوا ہے جس کا بعد میں ہم کو نقصان بھی اٹھانا پڑا، لوگوں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات کہ جو ملک میں اس وقت حالات ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں رول آف لا کی، وہ پریویلیج لوگ ہیں، مراد یافتہ لوگ ہیں، عمراء ہیں. انہیں تو اگر وہ 2 سال بھی گھر بیٹھ جائیں شاید فرق نہیں پڑے گا. یہ نوجوان جتنے پکڑے گئے ہیں، جن میں سے کئیوں نے غلط کام کیا ہوگا، کئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کا آپ کا جو ہمارا سماجی ماحول، اقتصادی ماحول ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. کس قسم کی اس وقت لوگوں میں فرسٹریشن پائی جاتی ہے. روزگار نہیں ہے، لوگ بیکار پھر رہے ہیں، جن کو ڈگریاں مل جاتی ہیں
وہ ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں, ان سے کچھ زندگی نوکریاں نہیں, بالکل نوکریاں نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اس معاملے کو بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ, میرے خیال صدر عارف علوی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں بھی یہی لکھا ہے کہ اپنی اپنی پوزیشن سے تمام سٹیک ہولڈر کو, چاہے وہ عمران خان ہے چاہے پی ڈی ایم کے رہنما ہیں, ان کو تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ کے بردباری کے ساتھ تمام تر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ ہمارا مشن ہونا چاہیے اس ملک کو اتفاق رائے کے ذریعے اکٹھا کرنا, نہ کہ یہاں پہ مزید انتشار کو طول دینا, بالکل ہوا دینا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنی اپنی پوزیشن سے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اور ملک کو آگے لے کر بڑھنے کی طرف آنا چاہیے. جہاں پہ امتیاز صاحب آپ مینشن کریں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اکنامک, ایک جو ہم معاشی طور پہ اس وقت ایک زوال کا شکار نظر آ رہا ہے ہمارا ملک, اس کو آگے بڑھنے کے لیے اسٹریٹجی بھی, اور انفارچونیٹلی حکومتی وزراء کی جانب سے جو پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف تمام جو توپوں کا رخ ہے وہ ایک سیاسی اوپوننٹ کے خلاف ہے, بجائے اس کے کہ آپ ملک کی جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی طرف آئیں. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. ہمارے ساتھ بات کرے تھے امتیاز گل صاحب, سینئر تجزیہ کار, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹ دا سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. اور امید یہی کی جاتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انٹروسپیکشن بھی کریں گی اور اپنی اپنی پوزیشنز میں ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو آگے لے کر بڑھیں گی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا ملک ایٹ سٹیک نظر آ رہا ہے. دشمن عناصر ہیں وہ اس سچویشن کا, اس انسٹیبلٹی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو خدارہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور ملک کے جو کرٹیکل ایشوز ہیں, جو کور بنیادی ایشوز ہیں جس سے عوام کا براہ راست تعلق ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آج پیٹرولیم منسٹر بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اتنی لمبی اور اس میں صرف اور صرف تمام ملبہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت پر ہو, بجائے اس کے کہ ہم امید کر رہے تھے کہ وہ جو ان کی منسٹری جو ریلیونٹ ہے, جو ان کے انڈر جو تمام کام ہیں اس حوالے سے ضرور آگاہ کرتے. لیکن بہرحال ہوپ فلی سینٹی may prevail and should prevail. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.